گولی گئے یہ مطلب ہے پچھلیاں امتاں کو جدوں بھی طلب ہوئی ہے بوا پچھلے نبیاں دا کھڑکاندے سن سانو جدوں بھی طلب ہوئی ہے بوا ظاہرہ دے بابا دا ہی کھڑکاندے بس یہ عقیدہ اگر قرآن دے رہا ہے تو اسے وصول کرنا پڑے گا، نبی کے در پہ آنا پڑے گا۔ اچھا چلے آپ اس طرح کریں کہ انہوں نے جب نبی سے مانگا، آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے، جی نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا۔ نہیں آیا؟ نہیں، چپ کیوں ہے؟ پانی نہیں آیا؟ نہیں، قرآن پڑھو، کیا پانی نہیں آیا؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، رکنا، سننا، سمجھنا، پھر آگے چلنا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، آسا مارا، پانی پتھر میں سے آیا۔ او بھائی نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ چپ بیٹھے، نہیں آتا۔ پانی ایڑی میں سے نہیں، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے نہیں، پتھر میں سے۔ رکو میرے صاحبو، سمجھنا ذرا میرے نبی کی شان۔ پتھر پانی کا محل ہے، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے۔ It is possible, not impossible، ممکنات میں سے ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کمال تو تب ہوا کہ جب مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی تشریف فرما ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری۔ بھائی جملہ تو آگے ہے جو نتیجہ تک کہنا چاہتا ہوں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، جھوم کے سبحان اللہ کا۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مہربانیاں فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، آپ شاد رہیں۔ لو جی، اگر آپ 2 آیتیں قرآن حکیم میں سے سن چکے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں کوئی 16-17 آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ خیر ہے نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی فکر تو نہیں نا؟ ذکر ہے نا تو ذکر کرو سبحان اللہ کا۔ چلے اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اگر یہ 2 آیتیں ختم نبوت، this is very conscious type of topic، عقیدہ ختم نبوت ایک حساس عنوان ہے، be concentrate، اپنی پوری توجہ قرآن کی طرف۔ بیٹا ذرا باتیں نہ کریں، چھوٹی دنیا گفتگو نہیں کریں گے اس معاملے میں۔ میرے کان بڑے باریک ہیں، میں چونکہ کلاس میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، تو گفتگو نہیں ہونے دیتے، خاموش، توجہ قرآن کی طرف۔ آپ کی میں سے کوئی بھی حرکت کرے گا میں فوراً روکوں گا۔ ہزاروں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم مل کے بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگ سامنے ہوتے ہیں، آخری بندے تک قرآن سمجھانا فقیر کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اب آئیے، اگر یہ 2 آیتیں سن چکے ہیں، سورہ الحج کی طرف چلتے ہیں۔ 22 نمبر سورہ ہے، سورہ ابراہیم کی طرف چلتے ہیں، 14 نمبر سورہ ہے۔ میں دونوں سورتوں میں سے ایک آیت پڑھوں گا، توجہ اور ختم نبوت سمجھنا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحج ہے، وَقَذَالِكَ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے۔ کوئی گل نہیں، کسی چوپوں میں دوبارہ پیار پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے۔ او بھائی، جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم کو دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے۔ جناب جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔
میں 6 آیتیں تلاوت کر چکا. آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں, سورہ قصص کی طرف چلتے ہیں. یہ 28 نمبر سورہ ہے. میں کبھی آیا تو اس پہ باقاعدہ خطاب کروں گا, آج تو میں ضمناً آیت لینے لگا ہوں. سورہ قصص میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے, جملہ زمین تے سٹن والا نہیں تھی, میں دوبارہ پیار کرنا. سورہ قصص میں جب حضرت موسیٰ کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے, میں دوبارہ پیار کرنا پاویں پوری دنیا کے کیمرے اکٹھے کر کے ایتھے لے ہو تے میں پھر یہ جملہ عرض کراں گا. یہاں پہ حضرت موسیٰ کے میلاد کا ذکر ہے. جی پوری ذمہ داری ہے اللہ کی مہربانی سے. آپ چپ ہیں, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. یہاں پہ حضرت موسیٰ کے میلاد کا ذکر ہے. یہ سورہ آل عمران ہے, یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ 37 نمبر آیت ہے. یہاں پہ زکریا نبی کے میلاد کا ذکر ہے. تو پھر چپ بیٹھے ہو, ٹھہرو. اگر 2 نبی سمجھ آ گئے, یہ سورہ صافات ہے, 37 نمبر سورہ ہے. یہ 100 نمبر آیت ہے. یہاں پہ ابراہیم کے اسماعیل کے میلاد کا ذکر ہے. نہیں تو سے اجے بھی چپ بیٹھے ہو. ایک نبی ایک طرف رہ گئے. یہ سورہ صف ہے, یہ 61 نمبر سورہ ہے اور یہاں پہ 6 نمبر آیت ہے. یہاں پہ میرے نبی کے میلاد کا ذکر ہے. یہ نا مطلب ہے قرآن سے اگر ہم میلاد پڑھنا شروع کریں تو میلاد بھی نبی کا قرآن سے مل جاتا ہے. جس کے دل میں جتنی نبی کی محبت ہے اتنی محبت سے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. دیکھیں فقیر کے جملے زمین پہ پھینکنے والے نہیں ہیں, میں پورا ذمہ دار ہوں اپنے ایک ایک جملے کا. اللہ نے موسیٰ کا میلاد بیان کیا, اللہ نے عیسیٰ کا میلاد بیان کیا, اللہ نے اسماعیل کا میلاد بیان کیا, اللہ نے زکریا کا میلاد بیان کیا. یہ مطلب ہے میلاد بیان کرنا شرک نہیں ہے, انبیاء کا میلاد بیان کرنا اللہ کی سنت ہے. نہیں آہستہ بولے ہو, مجھے تکلیف ہوئی ہے. جو میلادی بیٹھے ہیں وہ چپ نہیں رہیں گے. جس کے دل میں نبی کے میلاد کی جتنی عزت ہے اتنے پیار سے کہو سبحان اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, کرم والیاں فرمائے. یہ میں نے حوالے عرض کر دیے ہیں, یہ ریفرنسز ہیں, میں انہیں پڑھ نہیں رہا. میں کبھی ربیع الاول میں آیا تو میں باقاعدہ ان آیات کو تفصیلاً پڑھوں گا. بیٹا ذرا چھوٹے بچے ذرا خاموش کریں.